بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ 1965 کی جنگ بند ہو چکی، جس میں تاثر یہ دیا گیا تھا کہ پاکستانی فوج نے خیر کن فتح حاصل کی ہے۔ پھر فوجوں کی واپسی کا فیصلہ ہوا۔ تاشقند میں سوویت یونین تھا اس وقت، تو آغا شورش کاشمیری نے لکھا، موج گل واپس کریں، موج صبا واپس کریں، شہریاروں سے کہو میری نوا واپس کریں۔ رات نے رختے سفر باندھا، سرے تسلیم خم، مہر و مہ کی رونقیں بھی رہنما واپس کریں۔ آستین کے خنجروں کی تیز دھاروں سے کہو، ماؤں کے بیٹوں کا خون ناروا واپس کریں۔ الیکشن ہو گئے اور حکومت بن گئی۔ فیصلہ ہو گیا کہ 3 پارٹیوں کی حکومت بنے گی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور MKM۔ آستین کے خنجروں کی تیز دھاروں سے کہو، ماؤں کے بیٹوں کا خون ناروا واپس کریں۔ وہ جمہوریت کہاں گئی؟ وہ ون مین ون ووٹ کا تصور کہاں گیا؟ آئین کہاں گیا؟ قانون کی حکمرانی کہاں چلی گئی؟ مشاہد حسین کہتے ہیں 20 مہینے تک لولی لنگڑی حکومت چلائی گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں اکثریتی پارٹی کا مینڈیٹ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا 6 ماہ یہ حکومت چلے گی، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے، پھر ایک ٹیلی فون آئے گا اور سب بیٹھ جائیں گے۔ مان لیا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے، اگرچہ GDA یہ کہتی ہے کہ خوفناک دھاندلی ہوئی ہے اور مظاہرے جاری ہیں۔ مان لیا کہ سندھ میں اس کی حکومت بن سکتی ہے، لیکن پنجاب نون لیگ کے سپرد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میاں اسلم نے بتایا ہے کہ ان کے کامیاب امیدواروں سے کہا گیا کہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں۔ نون لیگ والوں نے کہا نہیں شامل ہوں گے تو ان کے نوٹیفیکیشن کامیابی کے منسوخ کر دیے جائیں گے، اور 4 شہروں میں منسوخ کر دیے گئے۔ خود ان کا حال یہ ہے کہ جا کے انہوں نے حفاظتی ضمانت لی پشاور ہائی کورٹ سے، تو پنجاب پولیس نے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی، مشکل سے کارکنوں نے بچا کر لے گئے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو کہا وہ یہ ہے، انٹرنیٹ بند کر کے دنیا میں اپنا تماشا کیوں بنا رہے ہو؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عہدے بانٹنے تھے تو الیکشن کی ضرورت کیا تھی؟ ایسا مت کریں، لوگوں کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے انٹرنیٹ بند کرنے کی وجوہات پر جواب طلبی کی، کہا کہ آئیں جواب پیش کریں۔ وزیر اعظم تو نواز شریف خود بننا چاہتے تھے، مگر انہیں بتایا گیا کہ اگر وزارت عظمیٰ انہیں چاہیے، جن لوگوں نے تحفے میں یہ الیکشن سیٹیں انہیں دی تھیں، انہیں کہا آپ نے وزیر اعظم بننا ہے تو صاحبزادی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتی۔ انہوں نے بھائی کو وزیر اعظم نامزد کیا، صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا، اور خود سپر لیڈر بن کر بیٹھ گئے، خود موزے تنگ ہو گئے۔ آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے پنجاب کا۔ وہ جبران صاحب نے کہا کہ کراچی میں الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ افسر آئے، جب انہوں نے درخواست دائر کی، کسی نے، ہم نے فارم 45 پیش کیے، کسی نے فارم 45 پہ اعتراض نہیں کیا، نہ وہ اپنے فارم 45 لے کر آئے۔
اس کے باوجود معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا. وہ الیکشن کمیشن جس پہ کسی کو اعتماد نہیں, کسی کو. سینیٹر مشتاق نے تو یہ کہا کہ انہوں نے غداری کا ارتکاب کیا ہے, جمہوریت سے بے وفائی تو کی ہے, اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے. اور کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو اب تک مستعفی ہو چکا ہوتا. پختونخوا میں گورنر ہوگا نون لیگ کا, اور پنجاب میں گورنر ہوگا پیپلز پارٹی کا, اور بلوچستان میں اور سندھ میں, پختونخوا میں اور پنجاب میں ہوگا نون لیگ کا. غالباً احمد محمود ہوں گے, اور کوئی جائے اور جا کر وہاں پوچھے رحیم یار خاں میں کہ کتنے لوگ ان کے ہاتھوں ستائے گئے ہیں. اگر یہ مسخرہ پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور چیف جسٹس صاحب نے ٹھیک کہا, سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے, پہ الیکشن کی ضرورت کیا ہے؟ ماشاء اللہ بھی تو لگتا ہے نا, ایک اپنا حکم جاری کریں, سپریم کورٹ سے اس کی منظوری لیں کہ نامزد کیے جائیں گے لوگ, نامزد کر دیں. جناب آصف علی زرداری پر اور جناب نواز شریف دونوں پر سنگین الزامات ہیں. جھگڑا تھا بندر بانٹ پہ, کرپشن کے سنگین الزامات ہیں, لوٹ مار کے الزامات ہیں. جھگڑا تھا بندر بانٹ پہ, وہ سینٹ کا چیئرمین بھی چاہتے تھے, اسپیکر بھی چاہتے تھے, آئی جی بھی چاہتے تھے, اپنے کوئی 27-28 مطالبات تھے. بلکہ یہاں تک جھگڑے ہوئے کہ اگر ڈی پی او آپ کا ہوگا, ڈی سی او آپ کا ہوگا تو ڈی پی او ہمارا ہوگا, اور ڈی پی او آپ کا ہوگا تو ڈی سی او ہمارا ہوگا. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فیصلہ کرنے والے فیصلہ کرا لیں گے. فیصلہ ہو گیا, لیکن بات وہی ہے, یہ لنگڑی لولی حکومت چلے گی کیسے؟ سیالکوٹ کے لوگ محترمہ ریحانہ ڈار کی بجائے خواجہ آصف کو اپنا نمائندہ کیسے تسلیم کریں گے؟ اور لاہور والے راجہ سلیمان اکرم کی بجائے اون چودھری کو کیسے اپنا نمائندہ مان لیں گے؟ سو آن اینڈ سو آن. جو چیز چل نہیں سکتی, آپ نے ہر طرح کے حربے استعمال کر کے دیکھ لیے, لیکن اب عدالتوں میں تو آوازیں اٹھ رہی ہیں, میڈیا نے بھی انکار کر دیا ہے آپ کا دفاع کرنے سے, سوائے چند لوگوں کے جنہیں اپنے نان و نفقہ کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں ہے. میڈیا میں تو کوئی اس کو ڈیفینڈ کر, ساری دنیا کا میڈیا, تمام دنیا کا میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. ایک حکومت چین کے ترجمان نے, صدر نے نہیں, وزیر اعظم نے نہیں, پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے نہیں, وزارت خارجہ کے ترجمان نے مبارکباد دی ہے, اور ظاہر ہے درخواست پر, التجا پر دی, اور ان کے کہنے پر دی ہے جن سے وہ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں. امریکہ تو نہیں ہے تیار مبارکباد دینے کے لیے, نہ جس نے عمران خان کی برطرفی کا مطالبہ کیا تھا. برطانیہ تو نہیں, فرانس تو نہیں, جرمنی تو نہیں, امارات نہیں, سعودی عرب نہیں, ملائیشیا نہیں, انڈونیشیا نہیں, ایران نہیں, سری لنکا نہیں, بنگلہ دیش نہیں, کسی نے اس حکومت کی توثیق نہیں کی, اور کرے گی بھی نہیں. وہ تو تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. اب چینی ہمارے الائی ہیں, اور حقیقی الائی. یہ جو کہا جاتا ہے تو یہ کلیشے نہیں ہے. ہمالا سے اونچی اور ریشم سے مضبوط تر اور شہد سے میٹھی دوستی, الائی یہی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں کام آتے ہیں. الائی وہ نہیں ہوتے, امریکہ ہمارا الائی نہیں ہے جو بھیک دے کر دروازے پہ بٹھائے رکھتا ہے بقول شہباز شریف کے کہ کہاں کہاں انگوٹھے لگائے اور کہاں کہاں دستخط کیے اور کتنے منت سماجت کی. آخر کار ہمارا الائی تو یہی ہے, روس جس سے اب ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. جو جھگڑا تھا وہ ختم ہوئے, زمانے بیت گئے. چین تو حلیف ہے, اور ترکی ہمارا خیر خواہ ہے, سری لنکا ہمارا خیر خواہ ہے. سری لنکا کے تو عوام پاکستان سے ایسی محبت کرتے ہیں, یا آذربائیجان کے, کہاں سے توثیق ہوگی؟
اور عالم اسلام میں اس وقت جو سب سے پاپولر لیڈر ہے عمران خان، اس کے ساتھ دھوکہ دہی کی توثیق کون کر سکتا ہے؟ جیل میں رکھا، کارکن گرفتار کیے، الیکشن مہم چلانے نہیں دی، اس کے باوجود وہ جیت گئے، پھر نتائج تبدیل کیے گئے۔ اس الیکشن کو کون مانتا ہے جی؟ اور ایک موہوم خواب ہے، ایک خود فریبی ہے کہ پیسے آ جائیں گے، حالات ٹھیک کر لیں گے اور لوگ آسودہ ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے وہ فوجی حکومتیں تھی جو نہیں ہونی، ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ایوب خان کے دور میں معاشی ترقی ہوئی تھی، اگرچہ اس کے ثمرات غریب آدمی تک نہیں پہنچے تھے۔ ضیاء الحق کے دور میں ترقی ہوئی تھی اور اس کے ثمرات پہنچے تھے غریب آدمی تک۔ جنرل مشرف کے دور میں ترقی ہوئی تھی، اس کے ثمرات پہنچے تھے غریب آدمی تک۔ مارشل لا الگ، وہ ساری دنیا میں سول ادارے ہوتے ہیں، مگر یہاں سول ادارے ہیں کہاں؟ افسر شاہی کا حال کیا ہے، اور FBR کا کیا حال ہے، اور ریلوے کا اور PIA کا؟ نجکاری تک تو یہ کر نہیں سکتے، چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کر نہیں سکتے۔ لاہور کے لوگ لاہور کے تاجروں کو اکساتے ہیں کہ ٹیکس نہ دیں، چندہ دیں ہمیں، اور FBR کو رشوت دیں۔ یہ کریں گے؟ جو ادارہ بنایا ہے سرمایہ کاری کے لیے، وہ تو فوج نگرانی کرے گی تو کچھ ہو سکتا ہے، جیسے ڈالر کے معاملے میں ہوا۔ ڈالر تو یہ 500 روپے پہ پہنچا دیتے۔ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کی کوشش کریں گے، میرا خیال ہے مشکل ہے ویسے، لیکن وہ جال ساز، اعداد و شمار میں ہیرا پھیرا کرنے والا آدمی، خاندان کے لوگ حکومت کریں گے۔ اور بلوچستان کو ایک دفعہ ایک بہت حساس ملاقات میں جہاں اخبار نویسوں کو بلایا گیا تھا، مجھ سے پوچھا گیا، میں نے کہا لیٹ دا بلوچستان پیپل گورن دیم سیلوز۔ اگر وہاں سے سونا نکل آئے گا تو وہ دولت کہاں جائے گی؟ پاکستان میں رہے گی نا، بلوچستان کس کا حصہ ہے؟ اور شوق سے ان کو $500 بلین مل رہے ہوں۔ $500 بلین تو کیا ملیں گے، وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے۔ 5-10 بلین ملیں گے سال کے، تو نوکریاں کون کرے گا وہاں جا کے؟ جب بلوچوں کو نوکریاں مل چکیں گی، وہاں کے مقامی قبائل کو مل چکیں گی، پشتونوں کو مل چکیں گی، تو سندھی نوکریاں کریں گے، پنجابی کریں گے، پختونخوا کے لوگ کریں گے، سرائکی کریں گے، اردو سپیکنگ کریں گے کراچی سے آ کے۔ تو ہزاروں سال کا افلاس انہوں نے سہا ہے، تو ان کا حق ہے۔ کوئی کام نہیں ہوتا، کام بس وہ ہوتا ہے جو حکمران، جو وزیر اعظم کو مطلوب ہے۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے نہیں، اور فیصل آباد میں یہ اورنج ٹرین، اور فلاں جگہ پہ ہوائی اڈہ، فلاں جگہ پہ ہوائی اڈہ، فلاں جگہ پہ موٹر وے۔ کیوں؟ یہ منصوبہ بندی کمیشن بنائیں پراپر، اور وہ فیصلے کرے۔ یہی صوبے میں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی ذاتی ترجیحات پہ کیسے قومی سرمایہ صرف کر سکتے ہیں، اور پھر جتلاتے ہیں ہم نے موٹر وے بنائی؟ اس طرح جتلاتے ہیں جیسے ذاتی پیسوں سے بناتی ہو، جیسے سر گنگا رام نے ریل کی پٹڑی بنا دی تھی اپنے پیسوں سے اپنے گاؤں کے لیے۔ تو یہ ایک چیز ہو نہیں سکتی، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ تو چینی حکومت جو ہے اسے جلد اندازہ ہو جائے گا کہ اس پہ رد عمل ہوگا۔ ہم ان کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قبول تو اس کو کوئی نہیں کرے گا، اس پہ شاد کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا جناب، قاضی صاحب کا فیصلہ ہے جس کا مفہوم، یہ تاثر یہی ہے، میں تو ماہر قانون نہیں ہوں، میں رائے دینے میں جھجک کا شکار ہوں، کہ قادیانی جو ہیں وہ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بھائی قانون بدلے نا، ضرور تبلیغ کی اجازت دے دیں، مگر یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کی عبادت گاہ مسجد نہیں ہوگی، وہ خود کو مسلمان نہیں کہیں گے، وہ تبلیغ نہیں کر سکیں گے، تو آپ اجازت دے دیں۔ اور اتفاق رائے سے فیصلہ کیا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں کیا تھا۔ چیف جسٹس کیسے قانون بدل سکتے ہیں؟ یہ بات بالاتر ہے۔ ایک عام آدمی جتنی مذہبی، ایک اخبار میں جب سب ایڈیٹر بھرتی ہوتا ہے تو اپریٹسشپ کے دوران اسے چند چیزیں سکھا دی جاتی ہیں، مذہبی، نازک مذہبی معاملات میں، جہاں پھر قواریت کا مسئلہ، جہاں فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو، لسانی معاملات میں اور چیزوں میں۔
آخری درجے کی احتیاط درکار ہے. خبر چھوڑی جا سکتی ہے مگر چھاپی نہیں جا سکتی. ایسی خبر 100% سچی ہو تب بھی نہیں چھاپی جا سکتی, غلط انٹرپریٹیشن لوگ کر لیں گے. فتنے کے بارے میں کہا گیا الفتنہ تو اشد من القتل, کم از کم لارجر بینچ ہی بنائیں, بلکہ فل بینچ بنائیں اور موقف سنیں علماء سے. اول تو بات یہ ہے کہ جس چیز سے فساد پھیلتا ہے قاضی صاحب کو جلد اندازہ ہو جائے گا. قانون کہتا ہے ججوں کی نیت پہ شبہ نہ کریں, نہیں کرتے جناب, بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم قانون کے پابند ہیں, بہت نیک نیتی سے انہوں نے کیا, لیکن یوں ہی روا روی میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. بھٹو کا کیس, شوکت بصرہ تم نہیں بول سکتے, بھائی شوکت بصرہ صاحب سے کہیں آپ کا تعلق نہیں ہے اس موضوع سے, آپ کو پھر سن لیں گے. معاف کیجئے گا قاضی صاحب, یہ کوتوال کا لہجہ ہے, یہ چیف جسٹس کا لہجہ تو نہیں ہے. اور کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی احتیاط نہیں, کوئی تدبیر نہیں. اتنا نازک ان کا منصب ہے اور اتنی اہم ان کی ذمہ داری ہے, اور کس طرح وہ فیصلے صادر کر رہے ہیں. مذہبی جماعتوں سے درخواست یہ ہے کہ احتجاج کرنا ہو تو آئین اور قانون کی حدود میں کریں اور شائستگی سے کریں, فتنہ نہ بڑھنے پائے. 1974 میں یہ ہوا تھا کہ بعض جگہ پہ ان کے پورے حقوق ہیں, قادیانیوں کے پورے حقوق ہیں 100%. ان میں بعض کی زندگیاں, مجھے یاد ہے کہ رحیم یار خاں میں 4 آدمی جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے تھے, تو ہمارے خاندان نے اعلان کیا تھا کہ ہم انہیں پناہ دیں گے. اس پہ کوئی مولوی بگڑے تو انہیں جواب دیا گیا کہ ہم چوڑیاں نہیں پہنتے, آئیے تشریف لائیے. فتنہ نہیں ہونا چاہیے, جو کام ہے یہ رک جائے گا, مگر رکنا چاہیے ان کے پورے حقوق کی ضمانت کے ساتھ. جب ان پر حملہ کیا گیا تو مجھ جیسے ہر آدمی نے اس کی مذمت کی تھی, لیکن نواز شریف کے لہجے میں نہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بھائی نہیں ہیں. علامہ اقبال نے نہرو کے نام جو خط لکھا تھا میں پڑھنا نہیں چاہتا اس کو, بوجو اسی لیے نہیں پڑھنا چاہتا اسی مسئلے پر کہ اس سے خدا نخواستہ جذبات نہ بھڑکیں. اصل اقبال صاحب کا قصہ جو ہے دیکھیے, وہ کن شہروں کا انہوں نے کہا, بھکر, پنڈی, ملتان, ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کامیاب امیدواروں کو ہرا دیا گیا. بھائی مشاہد حسین کی اتنی ہی بات مان لیں کہ جو غلطیاں کر چکے انہوں نے دہرائیں, کم از کم نئی غلطی ہی کریں. کہ دلدل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. 19ویں 20ویں صدی کی سیاست میں 24 برس گزر چکے ہیں, ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے. بری خبر ہے جسٹس مظاہر علی نقوی کے لیے, جنہیں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ میں نے قرار دیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی شروع ہو جائے تو خواہ کوئی ریٹائر ہو جائے, سب کا دوش ہو جائے یا استعفیٰ دے, کارروائی نہیں رک سکتی. بس میں کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کرتا. الیکشن کمیشن اور سرکاری افسروں کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے 5 رکنی جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے. 7 رکنی بنائیے, 8 رکنی بنائیے. تنقید تو ہوگی نا. ہاں آپ یہ مطالبہ کریں کہ تنقید جو ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہونی چاہیے, اخلاقی حدود میں ہونی چاہیے. وہ جناب عمر ابن خطاب کے مقابل بڑھیا اٹھی اور اس نے کہا, آپ نے فرمایا ظاہر ہے کافی غور و فکر کیا ہوگا, ظاہر ہے فقہ کا جتنا ادراک انہیں تھا کسی اور کو کیا ہوگا. یعنی وہ ان چند لوگوں میں سے ایک تھے نا, جناب علی کرم اللہ وجہہ کو ہم کہہ سکتے کیا واقعی تھا عظیم ترین قاضی جو مسلم تاریخ نے پیدا کیا وہی تھے. جناب عبداللہ بن مسعود کو تھا, جناب عبداللہ بن عمر کو تھا, اور وہ ایک آدھ کیا مکہ میں تھے, اپنا عطا بن ابی رباح ان کو تھا. انہوں نے کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مہر مقرر کر دوں گا. بڑھیا اٹھی اور اس نے کہا اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا, آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا ایک بڑھیا نے عمر کو برباد ہونے سے بچا لیا, یا شاید کہا گمراہ ہونے سے بچا لیا. دلیل ایسی تھی. اختلاف تو کیا جائے گا, پوچھا تو جائے گا امیر المومنین کرتا کیسے سلوا لیا. وہ تو عمر ابن خطاب تھے.
ہسپانیہ میں یہ ہوا کہ بادشاہ لے گیا، نام بھولتا ہوں، بادشاہ لے گیا اپنا امراء کو اور اہل دربار کو اور جنرلوں کو، یہ عمارت بنائی، سونے کا گنبد بنایا، سبھی نے داد دی قاضی سراج کے سوا، نام میں غلطی لگ سکتی ہے، قاضی سراج کی طرف بادشاہ نے دیکھا تو اس نے کہا سلطان تم پر شیطان سوار ہے، اور اس نے پلٹ کر کہا بے سبب لوگ قاضی سراج کو ہسپانیہ کا ضمیر نہیں کہتے۔ زندہ رہنے والوں کا شعار یہ ہوتا ہے۔ عبد الرحمن کے پوتے کو قاضی نے طلب کیا، زمین کے ایک ٹکڑے کا جھگڑا تھا، یہ ازل سے چلا آتا ہے، مدینہ میں بھی جھگڑے ہوتے، زمین پہ اختلاف ہوتا تھا، یہ میری ہے یہ تمہاری، اور عدالتیں فیصلہ کرتی تھی، کم ہوتے تھے، ہوتے ضرور تھے۔ قاضی نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے سلطان معظم کہ ذاتی طور پہ پیش ہونا ہوتا ہے، زمین کا تنازع اگر ہو اس پہ جرا ہوتی ہے۔ ان کے چچا نے، بادشاہ کے چچا نے کہا اب ہماری حالت یہ ہو گئی کہ قاضی طلب کرے گا سلطان کو، تو سلطان نے کہا اس میں غلط کیا ہے، اس نے تو قانون کی بات کی ہے، اور پیش ہوئے۔ چودھری غلام حسین صاحب کو ہٹا دیا گیا، آف ایئر کر دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے فارم 45 کا ذکر کیا تھا، انہیں معلوم نہیں تھا، یا معلوم ہونے کے باوجود وہ فارم 45 کا ذکر کرتے رہے۔ 48 گھنٹے پہلے کہہ دیا گیا تھا یا 24 گھنٹے پہلے کہ فارم 45 کا ذکر نہیں ہوگا۔ ذکر کیسے نہیں ہوگا؟ میں نے وہ جلال نیازی سے پوچھا پلٹن میدان میں کیا ہوا تھا، ان کا ایک انٹرویو میں نے کیا تھا کسی جریدے کے لیے، پھر دوسرا سوال کیا کب پہنچے، انڈینز کب آئے، گفتگو کیا ہوئی، کو 5-7 سوال کیے تو بولے آپ پلٹن میدان سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے کہا ہماری تاریخ وہیں کھڑی ہے، وہاں سے باہر نکلے تو کیسے نکلے؟ پگڑی اٹھا کے انہوں نے رکھی اور آنسوؤں کے ساتھ روئے۔ خود فریبی کی کوئی حد ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی انہوں نے بنائی تھی اور کہتے تھے کہ میں تو بہت ساری سیٹیں جیت جاؤں گا، کبھی کبھی تو کہتے تھے اکثریتی پارٹی بن جاؤں گا۔ صدر عارف علوی نے فرمایا ہے 2,60,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ایسا تو بنگلہ دیش میں نہیں ہے، سری لنکا میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے۔ بات تو کی کھری انہوں نے، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے اس دن ان کی تقریر پڑھی نہیں تھی، بعد میں پڑھی سنی تو مجھے ان پہ نہیں تنقید کرنی، لیکن آخر میں یاد آیا، آپ کو اس وقت یاد آیا جب آپ جا رہے تھے، اس اثناء میں کچھ تو کرتے۔ صدارت سنبھالنے سے پہلے میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا، جب لوگوں کو ابھی معلوم نہیں تھا، میں نے ان سے پوچھا آپ صدر بن رہے؟ جی میں صدر بن رہا ہوں۔ میں نے کہا تعلیمی ادارے، انہوں نے کہا اختیار تو نہیں ہے صدر کا کوئی، حسرت کا جھلک رہی تھی لہجے میں نے کہا تعلیمی ادارے، سفارت خانے، مرکز اور صوبوں کے تعلقات، اختیار کیا چیز ہوتی ہے؟ انیشیٹو ہوتا ہے، اتنا بڑا منصب اگر آپ انیشیٹو، نہ یونیورسٹیوں کے لیے کچھ کیا، نہ کالجوں کے لیے کچھ کیا دارالحکومت میں، نہ سکولوں کے لیے کچھ کیا، حتیٰ کہ ایک پرپوزل تک ایک کاغذ پر لکھ کے نہیں بھیجی۔ یہ بے حسی، یہ بے نیازی، یہ لا تعلقی، یہ انسیکیورٹی، یہ احساس کمتری، یہ جو ہمارا خاصہ بن چکا ہے پوری قوم کا، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ نہیں جناب، اس طرح نہیں چلے گا۔ آج تو یہی گزارشات ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔